السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے۔ رب رحمان آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ آج کے سبق میں ہم بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، کیا حرام کی کمائی سے افطاری ہو جاتی ہے؟ ایک بندے نے دن بھر روزہ رکھا لیکن جس مال سے وہ افطاری کر رہا ہے وہ رشوت کا ہے، جس مال سے وہ افطاری کر رہا ہے وہ کھجور سود کی ہے، پیسوں کی ہے، کھانا پینا جو ہے وہ حرام کے دندوں سے ہے، تو کیا وہ افطاری ہو جائے گی؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ بہت ہی دوغلی پالیسی کہہ لیں یا جو روزے کا فلسفہ اور روزے کی حکمت ہے اس کو مسخ کرنے والی بات کہہ لیں۔ حرام خور کے معاملے بڑے اٹک جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سوال کے جواب کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے من سے سوال کریں کہ 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے آپ نے سیب حلال نہیں کھایا کہ یہ اللہ نے اجازت نہیں دی، تو رشوت کھانے کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ سود کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ بہن کا حق مارنے کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو یہ عجیب لخبطہ ہے اور یہ ایک عجیب ہی معاملہ ہے اور خطرے والا معاملہ ہے اور تکلیف دہ معاملہ ہے، اور غالب یہی سلسلہ ہے کہ یہ قبولیت سے بڑی دور باتیں ہیں، لیکن ہم زیادہ منہ نہیں کھولتے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے بندے پہ ضرور اترے گا۔ باہر صورت وہ خود ان معاملات پہ غور کرے کہ روزہ رکھ کر بھی اگر حرام کی کمائی سے افطاری کرنی ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی اور یہ بہت بڑی ذلت اور بلا شبہ یہ بہت بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لقمہ حرام سے بچائے، شبے والے مال سے بچائے۔ تھوڑے پہ قناعت کر لیں، نمک پیاز پہ گزارا کر لیں، لیکن حرام کو منہ نہ ماریں۔ کیوں؟ حرام خور بیت اللہ کے ساتھ چمٹ بھی جائے تو آواز آتی ہے کہ تیرے عذب سے انگ انگ سے حرام کی بو آتی ہے، بندے بتا میں تجھے کیسے قبول کروں؟ اللہ طیب ہے، اور یاد رکھنا طیب چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایسی افطاری سحری ہرگز اللہ کے ہاں درجہ قبولیت نہیں پاتی۔ اللہ ہم سب کو حلال اور خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔